اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم سب آپ سے رحمت کی فریاد کرتے ہیں، اور رحمت یہ ہے اے اللہ کہ آپ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے غم کا مداوا بنا دے، اور اے اللہ ہم ساروں کو اس قرآن سے وہ محبت عطا فرما کہ ہم سب ہی چلتا پھرتا قرآن بن جائے۔ ہم کبھی بھی ہمارا عمل قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے خلاف والا نہ ہو، بلکہ ہم تنہائی میں بھی ہیں، لوگوں کے درمیان بھی ہیں، مگر ہمارا عمل قرآن پر ایمان رکھنے کی گواہی دیتا ہو۔ سورۃ الزمر کو ہمیں پیچھے سے دیکھنا ہے آج، کیونکہ ہم آخری رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم نے جو پوری سورت پڑھی اس کو ہم ایک نظر یہاں پہ اس کو دیکھ لیں۔ پہلا رکوع نکال لیں آپ شروع سے، ہم اس کے اہم نکات جو ہیں وہ دیکھیں گے، اور پھر ان کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہم آخری رکوع پڑھیں گے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور ادھر والی پیاری بیٹیاں جو مجھے نظر نہیں آئیں گی تو وہ پھر اور اللہ کون ہے جو عزیز اور حکمت والا ہے۔ فوزیہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، بچیوں کو سب میرے سامنے کر دینا، جو بچے ہیں چھوٹے وہ بھی بے شک آگے تو نیچے بیٹھ جائیں، اور ادھر والے سارے لوگ میرے سامنے آ جائیں پلیز۔ اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اس کتاب کو اس نے کس مضمون کے ساتھ کس مقصد کے لیے اتارنا تھا، اور وہی حکمت بھی رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے فیصلے بزور اور پوری قوت کے ساتھ بھی نافذ کر سکتا تھا، مگر اس کی ایک حکمت ہے کہ اس نے رسول بھیجے اور یہ کتاب نازل کی۔ اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ہم نے اس سورت کو پڑھا انہی آیات کو اس کا عنوان بنا کر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، دین خالص یعنی اطاعت اور فرما برداری خالص اللہ کی، اللہ کے ساتھ جس کی وابستگی ہو گئی، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق بن گیا، پھر وہ اپنے ہر عمل کے اندر یہ سوچے گا کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور یہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اولیاء بنایا ہے، وہ اپنے ان اولیاء کی عبادت کرنے کے لیے کیا دلیل دیتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو اس لیے اللہ کی ان دوسرے اولیاء کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ میرے لیے یہ آیت اتنی چونکا دینے والی تھی، اتنی حیران کن تھی کہ پوری دنیا کے اندر میرے لیے یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب اس آیہ مبارکہ نے دے دیا تھا کہ بہت سے لوگ اللہ ہی کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا الہ مانتے ہیں، اللہ ہی کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ جو بیچ میں جن لوگوں کے ذریعے سے وہ اللہ تک جانا چاہتے ہیں نا، وہ اس حوالے سے ان کے کانسیپٹس غلط ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی اس دلیل کو کیا قبول کیا؟ اللہ نے کہا اوکے، وہ جو اس دلیل کے ساتھ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تو یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ ہم جو دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے قریب کیسے ہوں گے ہم جب تک ہم اپنا دین بندگی رب کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنی اطاعت کے پورے نظام کو اللہ ہی کے لیے خالص نہیں کر لیتے، ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ یعنی میں آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، چاہے میں یہ سارا قرآن بٹھا کے یہاں پہ آپ کو پڑھا دوں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے خود آپ کو اپنے دین پہ غور کرنا ہوگا۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں تو مجھے اپنی اطاعت اور بندگی کے نظام پہ غور کرنا ہوگا کہ میں اللہ کے قریب جو ہوں گی تو وہ میں اپنے عمل کے ساتھ ہوں گی، نہ کہ مجھے کوئی اور پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کر سکتا۔ باقی سب صرف سمجھا سکتے ہیں، صرف نصیحت کر سکتے ہیں، صرف راستہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ ہے
جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، ورنہ ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے بعد کہا کہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، کیونکہ جن دوسرے واسطوں وسیلوں کو پکڑ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس دعوے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے ہم نے ان کی چادر پکڑ کے، ہم نے ان کی قمیص پکڑ کے، ان کا دوپٹہ پکڑ کے ہم نے بھی جنت میں چلے ہی جانا ہے، تو وہ سارے تو خود اللہ تعالیٰ کے آگے حساب کے لیے پیش ہوں گے اور اللہ خود ان سب کا حساب کر دے گا۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسی لیے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل دیے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، وہ سورج اور چاند کو لپیٹے گا، اور سب جو ایک اس نے نظام بنایا تو وہ ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے، اور وہ وقت مقررہ قیامت کا وقت ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، یہ آیت نمبر 5 کہ تمہیں 6 آیت نمبر کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی ایسے ہی جوڑے جوڑے بنائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا۔ اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا ہیوج، اس قدر گرینڈ یہ سسٹم ہے کہ پوری دنیا کی مخلوقات اللہ جیسے چاہتا ہے ان کو پیدا کر رہا ہے۔ ان کی ماؤں کے پیٹوں میں 3 پردوں کے اندر ان کی شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ کس طرح بنا رہا ہے، کس طرح سنوار رہا ہے، کس طرح بنا کے انہیں دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو یہی ہے اللہ، اسی کے لیے دین خالص کرنا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہی سورہ زمر نے ہمیں سمجھانا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر کفر کا موقع بھی دے گا اور شکر کا موقع بھی دے گا۔ وَلَا يَرْضَى، آیت نمبر 7 کا یہ ٹکڑا آپ دیکھ لیں، لیکن وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا، راضی نہیں ہے۔ لوگ اپنے کفر کے لیے بھی یہ دلیل دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے، ہم دنیا میں جو چاہیں کریں، مگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کو اختیار اس دنیا میں سارا کچھ کرنے کا دیا گیا ہے، لیکن وہ آپ کے کفر سے راضی نہیں ہے۔ راضی وہ اسی سے ہوگا جو ایمان لائے گا اور اس کے راستے پہ چلے گا، اور ہر فرد اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور انسان جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یہ آیت نمبر 8، کیونکہ مصیبت ٹیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور انسان کے لیے مصیبت خوشی کا موقع بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس خوشی کے حال میں اس نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اپنے فن میں، اپنی انجوائمنٹ میں اگر اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، تو ایمان کے لیے وہ خوشی کا موقع بھی مصیبت بن جائے گا۔ اور مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی کی صورت میں بھی انسان کے اوپر آئے گی کہ جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ دے دیتے ہیں جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اپنا اللہ کا شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی نعمت کے دینے پہ شکر بھی اسی کا ادا کرنا، پھر اس نعمت کو استعمال بھی اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا، اور پھر اس نعمت کا شکر بھی اسی کے اس میں کرنا۔ اور پھر ہم نے عمل کے لیے جب پہلا رکوع پڑھا تھا تو خاص طور پر یہ والی آیت لی تھی، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کہ کیا وہ جو کھڑا رہتا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، تو اللہ نے کہا علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں دونوں کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے اپنے لیے یہ سفر چنا، یہ سفر طے کیا کہ سورۃ الزمر کو ہم تہجد کے نفلوں میں اللہ تعالیٰ سے خود پڑھیں گے اور تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، کیونکہ علم والا لازمی ہوگا کہ وہ رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑا رہے اور اللہ تعالیٰ سے تہجد کی جو نفل ہیں ان میں قرآن کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اسے سمجھنے کی فکر کرے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر بھلائی کریں گے وہ ان کے لیے تو کیا ہے، حسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور ان کے لیے اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یعنی یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک اشارہ تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں گے۔ تو حسنہ کو ہم نے یہاں سمجھا تھا کہ حسنہ کیا ہے، وہ تمام نیکیاں، بھلائیاں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک نظام ہی ایسا بن جائے جس میں برائی کا جو ریشو ہے وہ لیسٹ ہو جائے، کم سے کم ہو جائے۔ تو ایک نظام اقامت کا بنا دینا، اگر دین کی اقامت ہے، دین کا نظام ہے، تو انسانی معاشرے کے لیے یہ سب سے بڑی
بھلائی ہے۔ اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم ایک اجتماعی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، مل کے ہم سارے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسلام پہ چلنے والا ایک معاشرہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ یاد کرایا کہ لیکن یہ مت سمجھنا، تمہارا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ وہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ کہہ دو انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، یعنی سب ایک کام پہ اکٹھے بھی ہو جائیں، سب اس برے ماحول میں اکٹھے بھی ہو جائیں، مگر میرے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، اپنے لیے ہمیں کوئی رعایت نہیں تلاش کرنی، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کروں، اپنے نظام اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں سب سے پہلا مسلمان۔ یہ مسلمان جو اسلام کا راستہ چن لے نا، اسے ہر قدم پہ یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ہر قدم پہ یہ میری دوست ہے نا، یہ مجھے اس طرف بلا رہی ہے اور یہ مجھے اس چیز کی انسینٹیو دے رہی ہے، جو برائی کے راستے کے انسینٹیوز ہوتے ہیں، تو مجھے یہ دوست رکھنی ہے یا مجھے اللہ کا دین رکھنا ہے، مجھے اللہ سے دوستی اور محبت رکھنی ہے یا اس دوست سے رکھنی ہے، اور فیصلے کر کے ہمیں ایسے سارے دوستوں کو زندگی میں چھوڑنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہمارے دل کے، ہماری محبتوں کے کتنے بھی قریب ہوں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ہجرت کا حکم آ رہا ہے، اور ہجرت جب کی تو اپنا شہر، اپنا علاقہ، اپنا خاندان، رشتہ دار، سب کچھ ہی چھوڑ کے جانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو پھر وہ کیفیت آسمان نے دیکھی زمین کے اوپر کہ باپ کے سامنے بیٹا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا سگا بیٹا تھا، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ میرے ابا جان ہیں، اس لیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن اب بیٹے اگر تم میری چھری کے نیچے آ گئے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور واقعی ایسا موقع آ جاتا تو آسمان یہ دیکھتا کہ اللہ کی دوستی کو پسند کرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیتے۔ چنانچہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں طاغوت کی پہچان ہم نے سیکھنی ہے۔ یہ جو دوسرا رکوع تھا اس نے ہمیں بتایا کہ حسنہ یعنی اقامت دین کا ٹاپ لیول حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی فرما بردار مجھے خود بننا ہے، اور اپنے لیے مجھے کوئی چوائس نہیں ڈھونڈنی، اور پھر دوسروں کو اس راہ پہ لگانا ہے، اور وَاجْتَنِبُوا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ آیت نمبر 17 أَن يَعْبُدُوهَا، عبادت کے اس نظام میں طاغوت کی بندگی نہیں کرنی۔ یہ طاغوت ہم نے پڑھا تھا وہاں کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میری بہن، میری اپنی سگی بیٹی، میری اپنی والدہ، میرے دل کے بہت قریب میری دوست، کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی بھی طاغوت ہو سکتا ہے، صرف حکمران نہیں۔ اور حکمران دیکھیں کتنے بڑے طاغوت ہیں کہ جب یہ فیصلے کرتے ہیں تو ملک کے اندر کس طرح کی ہم کرپشن دیکھتے ہیں نا، نیشنل لیول پر کرپشن دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، اور رجوع کرے اللہ کی طرف، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ جو طاغوت کو ڈائگنوز کریں، اس کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اسی کے آگے فرما بردار ہو کے جھک جائیں۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، پھر اللہ کے ایسے بندوں، ایسے غلاموں کے لیے اللہ خود خوشخبری دے گا، اور ان کی صفت کیا بتائی کہ جب وہ بات کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تو وہ اس کے اچھے پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ اچھا پہلو کیا ہے کہ وہ دین کی اطاعت کے احکامات کو مانتے ہیں اور خامخواہ کی حجتیں نہیں تلاش کرتے بیچ میں۔ ہم اپنے عمل کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اس لیے بیچ میں ہم طرح طرح کی جواز تلاش کرتے ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، وہ اپنے عمل پر کار بند رہتے ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع، تیسرا رکوع جو ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہو، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی پر چلے گا، ایک نور پر ہوگا۔ تو سینے کا کھل جانا، اب دیکھیں سارا دن ہم جب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو کبھی ہم کسی کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پکڑ کے کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی ہمارا کر رہا ہوتا ہے۔
تو جب سینہ کھل جاتا ہے نا تو کرنے میں بھی اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہوتی ہے، اور جب ہمارا کیا جا رہا ہوتا ہے تب بھی اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ تو اللہ نے دوسری قسم جو ایسے مواقع پر اپنی غلطی اور اپنی اس پہ جم جائے اور کہے کہ میرا کیا قصور ہے اور میں نے اپنی غلطی کو نہ مانے، تو اللہ نے اسے کون سا دل کہا ہے؟ للقاسیۃ قلوبہم، کہ ان کے لیے ویل ہوگی جن کے دل سخت ہو جائیں گے اللہ کے ذکر سے۔ یہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہم میں سے کس کو مشکل لگتا ہے؟ یہ اس وقت اللہ کے ذکر کی بات ہے جب کوئی ہمیں پکڑ کے سیدھا کرتا ہے، جب کوئی ہمارا محاسبہ کرتا ہے، جب کوئی ہمیں ٹھیک کرنے کی فکر کرتا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ وہ شخص برا لگے گا، وہ انسان برا لگے گا، وہ بات بری لگے گی، ہمارا نفس ہمیں دلیلیں دے گا کہ میرا یہ عمل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خام خواہ اپنے آپ کو دلائل دے وہ انجام کے طور پر وہ ویل میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین کلام اتارا اور کہا کہ یہ ایسا کلام ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو ان کی جلدیں کانپ اٹھتی ہیں اس میں اللہ کے ذکر سے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور جسم نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کا کلام، اس کی کوئی آیت اس طرح ہمارے دل کے اوپر اثر کرتی ہے کہ وہ بہت دیر ہمارے دل کے ساتھ لگی رہتی ہے اور ہم مسلسل اس کے اوپر سوچتے رہتے ہیں۔ پرسوں ہمارے یہاں پہ آمین تھی تو ایک بچی نے تلاوت کی، تو وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کی نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ جو زمین کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیں گے اور زمین ساری برابر کر دی جائے گی نا۔ تو وہ مجھے بیٹھی کو اس کا خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ادارہ بھی کوٹ کوٹ کے برابر کر دیں گے۔ اتنا جو ہمیں یہ خیال آئے کہیں کہ ہم نے یہ بڑا شاندار عمارت بن گئی اور سارا کچھ بن گیا، مگر اللہ تعالیٰ جب قیامت کا وقت آئے گا تو یہ سب بھی بالکل گرا دیا جائے گا، سب جیسے روڈ رولر چل جاتا ہے اس طرح کوٹ کوٹ کے زمین بالکل برابر کر دی جائے گی، اور باقی کیا رہے گا؟ باقی رہیں گی وہ نیتیں۔ کس نیت کے ساتھ کوئی اس ادارے کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، پھر اندر آ کے کون اس کے مقصد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے۔ جتنی دیر وہ یہاں رہتا ہے وہ ادارے کے مقصد کے ساتھ معاون و مددگار رہتا ہے یا اس کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے، فساد کا باعث بنتا ہے، وہ عمل سب باقی رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ اسے سننا اور پھر جلدوں کا نرم پڑ جانا، یہ ہے کہ ہمارے دل پھر اس آیت کے ساتھ پگھلے اور ہمارے دل عاجزی کی طرف مائل ہو جائیں اور پھر فکر مند ہو جائیں، پریشان ہو جائیں کہ مجھے اپنے عمل کی اور زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ ہم تو اتنی ساری ذمہ داریوں پہ ہم بیٹھ گئے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ آیت سن کے تو جو میرا حال ہوا نا سارا دن کہ اللہ، ہم کہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے عام سے لوگ ہوتے، ہم آرام سے ہم بھی اپنی ہانڈیاں روٹیاں بناتے اور ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دیکھتے، مگر یہ قرآن لے کے لوگوں کے درمیان ایک ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، اور اپنے عمل کو ایک پیمانے پہ رکھنا، اس کے ذمہ دار میں بھی ہوں، اس کے ذمہ دار آپ سب بھی ہیں، ہم سب ملتے ہیں تو اس ادارے کی ایک شکل و صورت بنتی ہے، اور انسانوں کے ساتھ شکل و صورتیں بنتی ہیں، عمارت کی دیواروں اور اس کی بلڈنگ کے ساتھ نہیں بنتی۔ وہ جو انسان وہاں آتے ہیں وہ کیسے بیٹھتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا سبق لیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اللہ نے اس ادارے کی عمارت میں داخل ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا بخشش کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے کہ یہ قرآن انسٹیٹیوٹ کی طالبہ تھی تو چلو بھئی یہ تو ایک سرٹیفکیٹ دکھاؤ چلو جنت میں۔ یہاں کا سرٹیفکیٹ لینا بہت ہی مشکل بات ہے، بہت ہی مشکل بات ہے اور بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ دو گروہوں میں ہی تقسیم ہوں گے بس، تو ایک وہ ہوگا جس نے یہ بات مانی ہوگی اور ایک وہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 26 میں فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں وہ ان کو کیا کرے گا؟ رسوائی کا مزہ چکھائے گا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ یہ سمجھتے۔ پڑھ لکھ کے برا کام کرنا، پڑھ لکھ کے اپنی اصلاح نہ کرنا
اور ایک چیز کے اوپر جم کے کھڑے رہنا اور کہنا میں کر بھی صحیح رہی ہوں، میں ہوں بھی ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں میری بہت ہی پیاری بہنوں بیٹیوں، اللہ نے بڑی کھول کھول کے یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے سمجھائی ہیں، اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اور یہاں ہم نے لفظ متشاکسون کو سمجھا تھا، رجلا سلما لرجل، کہ ایک آدمی ہے جو بہت سارے آقاؤں کا غلام ہے۔ یہ بہت سارے آقا، آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ یہ آقا بڑے آقا ہی بن کے آپ کے سامنے آتے ہوں، کہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود آپ نے اپنی زندگیوں میں اللہ سے اوپر بڑا بنا کے ایک درجہ دیا ہوا ہے، ان کو آقا کہا ہے اللہ نے۔ اور یہ کئی ہیں، وہ سارے، اگر ہم ایک لمحہ خود غور کر کے دیکھیں، اور میری اس بات کی تائید اور حمایت آپ سب کریں گی کہ آپ اپنی زندگی میں ساروں کو خوش رکھ سکتی ہیں۔ ہم اپنی امی کو خوش کرنے کی فکر کریں تو ابو کو حقوق میں کوئی کمی ہو جائے گی، امی ابو دونوں کو خوش کرنے کی فکر کریں تو بہن بھائیوں کے حق میں کچھ غلط ہو جائے گا، انسانوں کو فکر کرنے کی کوشش کریں تو دوستوں سہیلیوں کے حق میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے گی۔ ایک وقت میں انسان کس کس کو خوش کرے؟ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی اس کو خدا بناتا ہے، کبھی اس کو خدا ہی بنانا ہے نا، کہ وہ اپنی دل کی مرضی کے اوپر ان ساروں کی پسند اور ناپسند کو ترجیح دیتا ہے۔ جو اس کو خود کو پسند ہوتا ہے نا، وہ اس لحاظ سے فیصلے کرتا ہے، وہ اللہ کی پسند اور اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی کے لحاظ سے نہیں سوچتا۔ مطلب اگر دوست کا کہنا ماننے میں اللہ ناراض ہے تو اس کو یہ غم آئے گا کہ میری دوست نہ بس ناراض ہو جائے، وہ اپنے دوست کو راضی رکھنے کی فکر کرے گا، اور اللہ کو کہے گا اللہ تو میرا اللہ ہی ہے، بس میں منا لوں گی، کوئی بات نہیں، اور اللہ کو ناراض کر دے گا۔ ایسے کئی ارد گرد ہمارے سارے، یہ مذہب کے میدان میں بھی، یہ سیاست کے میدان میں بھی، یہ حکومتوں کے میدان میں بھی، آپ دیکھیں نظام، کوئی کچھ نظام زندگیوں کے ہم امریکہ سے لیتے ہیں، ہمیں وہ مغربی تہذیب بہت اچھی لگتی ہے، اور ہمیں اس طرح کے لباس اور کپڑے اور اس طرح کھانا اور وہ سب جو لائف اسٹائل ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ رسومات کے خانے میں ہم سارے ہندو ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم ہندوؤں سے لیتے ہیں، تو یہ سارے اصل میں آپ دیکھیں نا تو یہ آپس میں لڑنے والے ہیں، لیکن ان میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ آپ ساری کی ساری صرف اسی کی غلام بن جائے۔ اور اللہ نے کہا رجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ تو دونوں میں سے کس کی زندگی زیادہ خوش مطمئن اور مزے کی ہوگی؟ اس کی نا جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ اور یہ ایک آدمی سے مراد خود اللہ تعالیٰ ہیں، کہ اللہ کا غلام بن کے جب آپ لوگوں کی رضا اور ناراضگی کے پیمانے طے کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ خود مدد کرے گا، اور خود لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبتیں پیدا کرے گا، اور خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ دونوں طرح کے لوگ حل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ یہاں پہ ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ یہ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ ایک عقیدہ توحید وہ ہے جو میں اور آپ اپنی زندگی میں گزارتے ہیں، اور ایک عقیدہ توحید وہ ہے جو پورا معاشرہ توحید پر ہو جائے، پورا نظام توحید پر ہو جائے۔ یعنی اسکولوں کے اندر ایک اللہ کی بندگی سکھائی جا رہی ہے، اور ذرا سوچیں کہ آپ کا نصاب سارا عقیدہ توحید کو پیدا کرنے والا ہو۔ اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر آپ سائیکالوجی پڑھ رہی ہیں، آپ فزکس پڑھ رہی ہیں، آپ کیمسٹری پڑھ رہی ہیں، آپ میتھمیٹکس پڑھ رہی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ واحد پر ایمان رکھنے والی ہو، تو کتنی پورا معاشرہ کیسا مختلف شکل میں پیدا ہو۔ انک میت وانہم میتون۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ نبی کے بارے میں بھی اس لیے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو کہ اگر تم مر گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو موت آ گئی تو انسانوں کو بھی موت آنی ہے۔ اس کے بعد جہاں سے 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جو میجر آیت تھی اس کو ہم نے لیا تھا، الیس اللہ بکاف عبدہ، آیت نمبر 36، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، کہ اللہ کافی نہیں ہے کیا اپنے بندے کے لیے، اور وہ جو دوسرے ہیں نا وہ اللہ کے علاوہ ان دوسروں کا خوف دلاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جو کون ہے جو گمراہ کرے، جسے گمراہ کر دے اللہ، اس کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جو کوئی
جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ خوف کتنے فیصلے بدلا دیتا ہے، کتنے فیصلے چینج کرا دیتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس موبائل ہوں، خاص طور پر نوجوان بچیوں کے پاس، اگر میں نے کہوں ذرا مجھے دیں، مجھے آپ کا فون دیکھنا ہے، کتنی بچیاں ہوں گی جو پورے کانفیڈنس سے پکڑا دے لیں، دیکھ لیں کتنے لوگ ہوں گے نا ماشاءاللہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی تنہائیوں کی بھی جو حفاظتیں کریں، ہمارے فون سارا کچھ بتا دیتے ہیں، کیا سرچ کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، گوگل پہ جا کے کیا کچھ دیکھا گیا ہے، کون سی ایپ یوز کی ہے، ساری ہسٹری فون کھول دیتا ہے۔ تو وہ فون اللہ کے آگے ہمارے حق میں جواب دہی ہوگی، میں اسے کھڑا کر دیں بس، تو وہ فون کیا ہوں گے، وہ اللہ کے آگے جواب دہی دیں گے ہم ساروں کی۔ کس کو پھر بھی تصویریں بنانے کا شوق ہے اور اپنی سیلفیز لے کے فون بھرا ہوا ہے اور فون کو لاک لگایا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ فون کس نے دیکھنا ہے، یہ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ دوسروں کا خوف، اب دیکھیں دوسروں میں کون کون آ جائے گا، صرف امریکہ کے ٹینک، امریکہ کے طیارے، ان کا بھی بڑا خوف ہے ہمیں، ان سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے لیے بہت ساری چیزیں بدل دے گا، بہت ساری۔ تو میرے اور آپ کے لیے اگر ہم نے اللہ سے دوستی کر لی اور اللہ ہی کو کافی سمجھ لیا، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، صحت کی تنگی میں، مال کی تنگی میں، لوگوں کی تنگی میں، سم ٹائمز سارے لوگ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے بس میں دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ ہر صورت اللہ کافی ہوتا ہے ہمارے لیے، اور اس کی دوستی ایسی ہے جو کبھی انسان اس کی دوستی سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس رکوع کا یہ پیغام تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے رکوع نمبر 5 جب پڑھا نا، تو ہم نے اس کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ زندگی بناتا ہے اور موت بھی، اور وہ جب نیند میں ہوتے ہیں انسان تو وہ موت میں ان کی روحیں نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اور یہاں ہم نے اللہ کا اقتدار اور اس کے اختیار کو سمجھا اپنے اوپر، ہم نے اس کا پریکٹیکل کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے کیا ہوگا، کئی لوگوں نے کیا۔ اس دن جب پڑھا کے میں گئی تو میں نے خود بھی اس کو بڑے شعور کے ساتھ اس کو پریکٹیکل کیا، اور اگلے دن صبح جب آنکھ کھلی تو جب میں نے اپنے آپ سے یہ سوچا کہ میں دوبارہ، یعنی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم کتنا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں جب ہم نیند میں جاتے ہیں، تو ہم دنیا سے، ہماری ساری ڈیوائسز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور ہم دنیا کے ہر طرح کے اس سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ میں دوبارہ کنیکٹ نہیں ہونا چاہتی اس دنیا سے، ہے نا۔ تو اگلا دن جب چڑھتا ہے تو وہ نئی پریشانیاں، نئی ٹینشنز اور نئی چیزیں لے کے چڑھتا ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ ہمارے اوپر اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وہ نیند میں جاتے جاتے میں نے یہ سوچا کہ میں کن خیالوں میں اللہ کے پاس گئی ہوں، اللہ کے پاس ہی جا رہی ہوں نا، روح میری اللہ کے پاس ہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوتے سوتے کون کون سے خیالات تھے، اور پھر جب آنکھ کھلی رات کہیں 2 بجے 1 بجے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کون سے خیالات ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر سوار ہوتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، کن غموں میں سوتے ہیں، اور کون سے غم مجھے اصل میں اپنے غم بنانے تھے اور کون سے غم میں نے خام خواہ اپنے آپ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری سفارش۔ اور پھر انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، پھر ایک اللہ کے علاوہ انسان تسلیم نہیں کرتا کہ یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ میرے فلاں، یہ بھی میرا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی قیامت کے دن میرا کام نہیں آئے گا۔ تو وہ ایک اللہ کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کے چہرے، ان کے دل میں جو غصہ آتا ہے اس کا اظہار ان کے چہروں سے ہو جاتا ہے، چہرے ان کے بگڑنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک اللہ کے علاوہ جب دوسروں کی باتیں کی جائیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کو، اللہ کو سمجھنا اور جاننا اور جاری و ساری دیکھنا اپنی زندگیوں میں، یہ اس رکوع کا بہت بڑا پیغام تھا کہ ہم جب نیند میں جائیں اور جاگیں تو پھر ہمیں سفارش کے اوپر بھروسہ نہیں کر کے بیٹھنا۔ اس آیت میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے، خود محنت کریں، خود آگے بڑھیں اور خود
ٹاپرز میں اپنا نام لکھوائیں اور اپنے لیے یہ مت سوچیں. خود آپ کو جاگنا ہے صبح، خود آپ کو جاگنا ہے تہجد کے لیے. آپ کو اٹھ کے فجر کی نماز بھرپور پڑھنی ہے، وقت پہ پڑھنی ہے، پورے سکون کے ساتھ پڑھنی ہے. دن بھر اطاعت کی فکر، اپنے جسم کے اوپر اللہ کے قانون کو لگانے کی فکر آپ ہی نے خود ہی کرنی ہے. کوئی بھی آپ کا کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں. کس کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ فرض کریں کہ میں فلاں صاحب ہے، میں ان کے اوپر بھروسہ، فرض کریں میں کہتی ہوں میں عطیہ باجی کے اوپر میرا بہت بھروسہ ہے، وہ میرے ضرور وہاں کام آئیں گی، یا نسیم باجی کے اوپر میرا بہت بھروسہ ہے، وہ میرے وہاں بہت کام آئیں گی. وہ تو خود اپنی کتاب اعمال لے کے کھڑی ہوں گی اللہ کے آگے. وہ تو خود اللہ کے آگے پیشی کے لیے کھڑی ہوں گی. تو میرے کس نے کام آنا ہے؟ تو مجھے خود اپنی امانت اور دیانت کی فکر کرنی ہے. اس کے بعد آپ اگلے رکوع پہ آ جائیں جو رکوع نمبر 6 تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہ پھر جو ایمان لے آتے ہیں نا، اللہ واحد کا راستہ پکڑ کے چل پڑتے ہیں، تو فرشتے تو وہ پھر بھی نہیں بن جائیں گے. چھوٹے موٹے گناہ، کچھ نہ کچھ نافرمانی ان سے بھی ہوتی ہی رہے گی. تو اللہ نے ان کو ایک امید دلائی ہے اور اپنی طرف سے خوشخبری دی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اور قنوتیت کو یہاں پہ ہم نے سمجھا تھا. قنوتیت جو ہے نا وہ ڈپریشن، آج کی زبان میں جو لفظ آپ استعمال کرتی ہیں. اور جب ڈپریشن ہوا ہوتا ہے نا ہمارے اپنے اندر، جب مایوسی چھائی ہوتی ہے تو ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل ایمان جو ہے نا وہ کبھی بھی ڈپریسو موڈ میں نہیں جاتے. وہ امید اور حوصلہ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور وہ اسی امید اور اس کے ساتھ وہ آگے چلتے ہیں. اور اس کے بعد اب ہم آخری رکوع دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو اس سے پہلے والا رکوع تھا، پیچھے والا پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا، وہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے جو پڑھا تھا آپ کو یاد ہے کسی کو؟ کون بتائے گا پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کہ قیامت برپا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے اور اس کے فرشتے، آسمان کا دروازہ کھلے گا اور اس کے فرشتے سارے کے سارے موجود ہوں گے. اور ہم نے پڑھا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب لے آئی جائے گی، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، اور نبیوں کو بھی لے آیا جائے گا اور گواہوں کو بھی، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ کا ظہور کتنی بڑی چیز ہوگی. ہر ایک پہ دہشت کا عالم طاری ہوگا، خوف کا عالم طاری ہوگا، اور سرسراہٹ کے سوا پورے میدان قیامت میں کسی کی آواز نہیں سنائی دے گی. آپ دیکھیں کہ جو ہی کوئی ایسا بندہ جو ایک بڑا مقام رکھتا ہو، جب وہ داخل ہوتا ہے تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ قیامت کا دن ہوگا اور ہماری آنکھوں نے پتہ نہیں کیسا وقت اس سے پہلے دیکھا ہوگا. کیا کچھ ہم سب نے قبروں میں دیکھ لیا ہوگا، کیا کچھ جب ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ اٹھائیں گے، آخری سور جب پھونکا جائے گا اور ہماری جانیں ڈال کے ہمارے جسموں میں ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، تو ہم نے کیا کچھ دیکھا ہوگا. تو یہ اللہ کے آگے جو اللہ کی ملاقات کا تصور ہے نا، اس تصور کو بہت سوچنا ہے آپ سب نے. ہر وقت سوچنا ہے، ہر وقت. جیسے ابھی آپ کے لیے آپ کو پتہ چلے کہ گاڑی باہر آ گئی ہے آپ کو لینے، اور آپ کو تو ابھی کراچی کے لیے نکلنا ہے فرض کریں، تو کیا سوچیں گی آپ؟ سب سے پہلے کیا خیال آئے گا؟ یہی خیال آئے گا نا کہ میں نے پیکنگ تو کی نہیں، ابھی اتنی دور کا سفر ہے، میں نے کیسے جانا ہے، سامان بھی نہیں تیار کیا، میں نے تو کچھ لیا بھی نہیں، مجھے تھوڑا تو ٹائم دو. اور آنے والا کہے کہ نہیں گاڑی تو آ گئی اور آپ کے پاس اب 10 منٹ بھی نہیں ہے اور آپ کو نکلنا ہے، کراچی کے لیے نکلنا ہے. تو کراچی تو پھر اسی زمین کا ایک شہر ہوگا جہاں آپ کو کھانے کو بھی مل جائے گا، پہننے کو کپڑے بھی مل جائیں گے. اگر آپ خالی ہاتھ بھی چل پڑے نا تو آپ زندہ رہیں گی. لیکن جس کے لیے فرشتہ شاید چل پڑا ہو، اللہ کے ہاں سے چل پڑا ہو میرے اور آپ کے لیے، اور ابھی پہنچ جائے،
ابھی پہنچ جائے. کتنی موتیں ہم نے اس طرح کی دیکھی, کتنی موتیں. ایک دفعہ ہم گیٹوں کے پاس تھے, اس وقت یہ بڑی بسیں فیصل آباد میں چلتی تھی, تو ہماری وین قرآن انسٹیٹیوٹ کی وین ادھر سے آ رہی اور میں بیٹھی بھی سب سے آگے ہی بیٹھی ہوئی تھی. اور پہلے وہ میں نے اس خاتون کو دیکھا, اس لڑکی کو, کہ وہ سڑک کے کنارے سٹاپ پہ کھڑی تھی, اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ بس اس کو کچل کے چلی گئی. اور جب وہ آگے گزری تو پھر سڑک پہ مجھے اس کی کچلی ہوئی لاش بھی نظر آ گئی. یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے, کیونکہ فوراً بعد تو پھر وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے, مگر ہم چونکہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. وہ جب گھر سے نکلی ہوگی, جب وہ وہاں آ کے اسٹاپ پہ کھڑی ہوگی, اس نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ میرے اجل کا فرشتہ چل چکا میرے لیے, وہ آ گیا, وہ وقت مقررہ پر آ گیا. تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہمارا فرشتہ آ پہنچے, اور جب فرشتہ آ گیا تو سارے تعلقات ختم. کوئی ماں نہیں, کوئی بچہ نہیں, کوئی بہن نہیں, کوئی باپ نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی سہیلی نہیں. جس کے لیے اس دنیا میں ہم فیصلے غلط کرتے ہیں نا, وہاں اب کوئی کسی نے ساتھ نہیں جانا. سب گھر والے خاندان والے اکٹھے ہوں گے, بڑے اہتمام سے غسل دیں گے, میت کو نہلا دھلا کے قبر کے حوالے کریں گے اور قبر تک جائیں گے. کچھ لوگ رشتہ دار کچھ وہاں بیٹھیں گے, جو بھی کپڑے لتے ہر شے یہیں پہ رہ جائے گی, صرف ایک چارپائی پہ ڈال کے لے جایا جائے گا, پھر وہ چارپائی بھی واپس لے آئیں گے. گھر والے بھی اتنی دیر ٹھہریں گے جتنی ان کی برداشت اور جتنا ان کا اسٹیمنا اور جتنی آپ کے ساتھ ان کو محبت ہوگی, اتنی دیر چلیں وہ ذرا قبر پہ رک جائیں گے. اس کے بعد پھر وہی زندگی ہوگی, اور آپ کے لیے کوئی نہیں آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. اب آپ سوچیں کہ فرشتہ آ چکا اور اب ہم اللہ کے پاس پہنچ گئے اور قیامت ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. یہ سورہ زمر, جنہوں نے اپنے دین کو خالص نہیں کیا ہوگا نا اللہ کے لیے. جب ہم دین کو خالص نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خیانت کرتے ہیں. یہ بھی خیانت ہوتی ہے, اللہ کے دین کے ساتھ خیانت. صرف پیسوں کی خیانت نہیں, یہ سیرت و کردار کی بھی خیانت ہوتی ہے. تو وہ جو کافر ہوں گے نا, انہیں گروہ در گروہ جہنم میں لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا, یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس آ جائیں گے, فتحت ابوابہا, تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے. وقال لہم خزنتہا, تو کہیں گے اس کے چوکیدار, اس کے گارڈ, اس کے خازن کیا کہیں گے؟ الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس کوئی رسول تم میں سے نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم, جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتا. وینذرونکم, اور وہ تمہیں ڈراتا. کس چیز سے ڈراتا؟ لقاء یومکم ھذا, اس دن کی ملاقات سے. اس ملاقات کا انویٹیشن کتنی بار آتا ہے ہماری زندگیوں میں. کبھی ہماری گلی سے کوئی فوت ہو جاتا ہے, کبھی ہمارے گھر سے کوئی پیارا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے, کبھی ہماری صحت کے اوپر کتنے مسائل آتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر کوئی وائرس پھیلا دیتے ہیں. اور مجھے اور آپ کو ای میلز پہنچتی ہیں, ہم ساروں کو ملی نا میل. اس کرونا وائرس نے ہم ساروں کو, ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا جب پہلا ہوا. اب تو لوگ جیسے بس بے خوف ہو گئے. پہلا جب کرونا آیا تو یوں لگتا تھا گیٹ کھول کے جو اندر داخل ہوا نا, بس موت ہی اس کے ساتھ اندر آ جانی ہے. اور موت ہی اس قدر, یعنی سارے بیمار پڑے اپنے اپنے کمروں میں, ساروں کو کرونا ہوا, سارے بخار میں ہیں. اور مجھے بیٹی میری بڑی جو ڈاکٹر ہے وہ نہیں تھی یہاں پہ, تو وہ مجھے کہتی تھی جائیں اٹھ کے جا کے نا, ہر آدھے گھنٹے بعد وہ کال کرتی تھی کہ آپ جائیں, جا کے ساروں کا پورا چارٹ لے کے آئیں, ان کی پلس چیک کریں, ان کی آکسیجن چیک کریں, ان کی سانس ان کا دیکھیں کہ پر منٹ کتنا آ رہا ہے. وہ سارا چارٹ بنانا ہوتا ہر آدھے گھنٹے بعد. اور میں اٹھ کے چارج نہیں رکھتی تھی, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں جاؤں گی تو پتہ نہیں مجھے کون نہیں ملے گا آگے, کون نہیں ملے گا. کیونکہ کرونا جو ہے نا, اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ, آپ سمجھیں کہ پانی آپ نے ٹوٹی بند کی ہو اور ایک پریشر کے ساتھ پانی اکٹھا کیا ہو, اور ٹوٹی کھولے تو کیا ہوتا ہے, ایک دم پریشر کے ساتھ پانی نکلتا ہے نا.
ایک دم کرونا کا اٹیک ہوتا ہے، جس کو اللہ نے لے کے جانا ہے نا، اس کی گھنٹے میں حالت بگڑے گی اور اگلے 2 گھنٹے میں ہسپتال پہنچے گا اور تیسرے گھنٹے میں وہ اللہ کے پاس بھی چلا جائے گا۔ اگرچہ جتنا اس دوران غور کیا تو کرونا سے مرنے کی محبت ہونے لگ گئی، کیونکہ شہادت کی موت اور اللہ کے آگے انشاءاللہ بہت آسان اس کا معاملہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس چلا بھی گیا۔ لیکن کیا کہیں گے جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں اللہ کی، تمہارے رب کی آیتیں بتاتا اور تمہیں سمجھاتا اور اس دن کی ملاقات سے ڈراتا؟ اللہ سے ملاقات ہونی ہے میری آپ کی سب کی۔ قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کی بات کافروں کے اوپر پکی ہو گئی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ یہ تکبر، یہاں اس تکبر سے کیا مراد ہے؟ تکبر جو ہے نا کسی کے دل میں ذرا سا بھی ہے نا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور خود اللہ رب العزت کا نام بھی متکبر ہے، تو وہ اللہ کا نام یہ کیسے ہے پھر؟ کون بتائے گا؟ کبریائی کے طور پہ، اور انسانوں کا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے لیے اللہ نے کہا فبئس مثوى المتکبرین۔ انسان کی حیثیت نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، اور اللہ تو بڑا ہے، اللہ کو بڑائی سزاوار ہے، وہ تو ہے ہی سب سے بڑا، اور اس سے وہ بڑائی تو کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن انسان کی جو طبیعت ہے نا، انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو کنسٹرکشن ہے بیسک، وہ عاجز بننے میں ہے۔ اور عاجز یہ نہیں ہے کہ آپ کے لہجے سے کسی سختی کا اظہار نہ ہوتا ہو، عاجزی یہ نہیں ہے کہ آپ کی رفتار، اگرچہ انسان کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہے نا اس کا اظہار اس کی ظاہری شخصیت میں ہوتا ہے۔ سورۃ الزمر کی روشنی میں اور اس پورے قرآن کی روشنی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس کے اوپر ریفرنس کے طور پر موجود ہے کہ تکبر یہ ہے کہ تو اللہ کے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اچھے کپڑے پہننا تو پھر ہمیں پسند آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تو اچھے کپڑے نہ پہن، اچھے کپڑے پہنے، تکبر یہ ہے کہ تو اللہ کی بات کو سنے اور اس کا انکار کرے۔ دین پہنچا ہوتا ہے ہم تک، ابھی ہم ذرا سر جھکا کے اپنے اپنے دلوں میں جھانکے نا تو بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، مگر ہم پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے اس کو۔ ہمیں پتہ ہے ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر اسلام آ جائے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، مگر وہ کوششیں نہیں کرتے۔ ہم اپنی رائے کہاں سے بناتے ہیں؟ ہم اپنی ساری آراء جو ہے نا وہ مغربی تہذیب اور ادھر سے لے کے بناتے ہیں، وہاں کا سوشل سسٹم، وہاں کا اکنامک سسٹم، وہاں کا رولنگ سسٹم، حکومتوں کا سسٹم، ساری ہماری جو سوچی اور ہمارے جو تصورات ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس قرآن کے علاوہ غیر اللہ سے لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ان ساروں کے پیچھے چلیں گے تو یہ ہماری دنیا کو خوبصورت بنا دیں گے، اور ہم اس دنیا کے اندر ساری جو اس وقت دنیا ہے، اس وقت اس کی ساری ترقی جو ہے وہ انسانی خواہش کو پورا کرنے کے اوپر ہے کہ ہر خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اور قرآن جو دین ہمیں راستہ دکھاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری ہر خواہش کو قربان کرنا ہے ہمیں، اور اللہ کی رضا کی فکر کرنی ہے، تو وہ سارے کہاں ڈال دیے جائیں گے؟ جہنم میں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ جو متقی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ جنتوں میں اپنے رب کی طرف ڈالے جائیں گے گروہ در گروہ، حتیٰ یہاں تک کہ
اذا جاؤہا وہ اس کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابہا اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتہا اب اس کے چوکیدار کیا کہیں گے، اس کے گارڈ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، ویل ڈن، ونڈرفل، شاندار، بہترین، خوش ہو جاؤ، زبردست۔ اور پھر کیا ہوگا، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اور ان جنتوں میں اب ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری سورۃ الزمر ہمیں یہ بتا رہی ہے نا کہ وہ جنتوں میں جانے والے کون سے لوگ ہوں گے، کیونکہ ان جنتوں میں جانے والوں نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے آئے تھے، رسول آئے تھے تمہارے پاس جنہوں نے تمہیں بتایا تھا اور وہ آگے سے یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے تھے، بلکہ ان کا جنتوں میں جانا، ان کے پاس ہو جانا قیامت کے امتحان میں اس چیز کی دلیل ہوگا کہ وہ رسولوں کو انہوں نے سنا اور رسولوں پر ایمان لائے۔ اور آپ تصور کریں ذرا اس لمحے کا، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ کو داخل کیا جا رہا ہے جنت میں، آپ ہیں وہ، آپ کو داخل کیا جا رہا ہے جنت میں، اور آپ کو فرشتے نے کہا ہے یہ سلام علیکم طبتم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جسے دنیا میں اتنے دکھ، اتنی مصیبتیں ملی ہوں گی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو جنت میں ایک ڈبکی لگائے گا اس کا اللہ تعالیٰ اور اسے پوچھے گا تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی، اور وہ کہے گا نہیں ہے میرے اللہ۔ اور ایک وہ شخص جس نے دنیا میں آسائشیں اور مزے اور بس مزوں میں زندگی گزاری ہوگی اور نہ اللہ کو پہچانا ہوگا نہ اس کے رسولوں کو پہچانا ہوگا، جب اس کو جہنم کی ڈبکی لگائی جائے گی تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں دنیا میں کبھی کوئی آسانی ملی تھی، اور وہ کہے گا نہیں ہے اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلوں، دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ گھیر دیا ہے، اور جہنم میں جسے آسانیوں کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ پھر اس دنیا کی مشکلیں ہمیں کیسے لگتی ہیں، اس دنیا کی مصیبتیں، اگر ہم صبر کریں، ان مصیبتوں اور مشکلوں میں اللہ کی حکمت کو جانیں اور اس جنت کی امید رکھیں اس لمحے کی جب ہم جنت میں داخل ہو رہے ہوں اور فرشتے کہیں کہ سلام علیکم طبتم۔ کتنے مرحلے اس جنتی نے پاس کیے ہوں گے نا، اس کا جنت سے قبر سے اٹھا جانا، اس کا قبر کے بعد اٹھنے کے بعد قیامت کی گھبراہٹوں سے اس کو اللہ نے بچا لیا ہوگا، پھر میزان عمل لگائی جائیے۔ اب تصور کریں کہ ترازو لگایا گیا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، اب وہ اعمال کے لیے طے ہو رہا ہے کہ یہ تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان کھڑا ہے یوں کر کے اور اس کی سانس رکی ہوئی ہے اور اسے شدید وہ خوف کا شکار ہے کہ ابھی کیا ہوگا، اور اس کے اعمال دیکھ کے کہا جا رہا ہے کہ اس کی نماز تو وہ فلاں کو دے دو کیونکہ اس نے فلاں کی غیبت کی تھی، اس کا صدقہ جو اس نے کیا تھا یہ فلاں کو دے دو کیونکہ یہ اس نے فلاں کا ایک مال دبایا تھا، اس کے بدلے میں یہ صدقہ اس کا اس کو دو تاکہ اس کا حساب برابر ہو جائے، اور آخر کار وہ مفلس ہو کے وہاں کے کھڑا ہو۔ اور یہ جو سلام علیکم طبتم والے لوگ ہوں گے یہ کون ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں ایسے اعمال نکلے ہوں گے جو انہوں نے خالص اللہ کے لیے کیے ہوں گے، اور جن اعمال کی انہوں نے ہمیشہ حفاظت کی ہوگی۔ کسی کی غیبت، کسی کی ساتھ زیادتی، کسی کا کوئی عمل دبا لینا، مال دبا لینا، ایسی کوئی چیز ان کے نامہ اعمال میں نہیں ملی ہوگی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پاس کر دیا، پھر ان کی کتاب زندگی ان کے دائیں ہاتھ میں دی گئی ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں تو وہ خوش ہوں۔ وقال الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے، الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کی تعریف، سب تعریف اور شکر اس اللہ کا جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ کون سا وعدہ ہے یہ، کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟
فرما برداری کرو گے تو فلاح پاؤ گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا، یہ حدیث ہم نے اس دوران بھی پڑھی تھی کہ اللہ پر بندے کا حق کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پھر پوچھا گیا کہ بندے پر کیا اللہ کا حق، اللہ پر بندے کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سزا نہ دے. تو یہ کون سا بندہ ہے؟ یہ موحد ہے، توحید پرست ہے. یہ اللہ کے علاوہ اس نے نہ غیر اللہ سے کبھی مانگا ہوگا، نہ کبھی غیر اللہ کے نظام پہ چلا ہوگا. تو اللہ کا یہ وعدہ اس کے ساتھ پورا ہوا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا. اور وہ کیا کہیں گے؟ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ ہم اس جنت میں، اللہ نے ہمیں اس کا وارث بنا دیا. یہ جنت سے مراد جنت ہی ہے، کوئی اور زمین اور کوئی اور باغ نہیں، بلکہ جنت کا وارث بنا دیا. اور اب ہم جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا ہے، عمل کرنے والوں کے لیے کیا اچھا بدلہ ہے. کوئی یہ سمجھ لے کہ میں عمل تو کروں نہیں اور سفارش سے بس میری نجات ہو جائے گی اور میں بخش دیا جاؤں گا. ہمارے اعمال میں کتنی ایفیشنسی کی ابھی گنجائش موجود ہوتی ہے، کتنی بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اگر ہم اپنے بیٹھ کے سارے دن کا جائزہ لیں نا، تو ہم یہ سوچ سکتے، ابھی بھی جائزہ لیں آپ، صبح 4 بجے کے ٹائم سے لے کے ابھی تک کا ٹائم کا جائزہ لیں، تو آپ اپنے دل میں خوب اچھے سے سمجھ سکتی ہیں کہ میں اپنے وقت کو اور کس طرح سے اور زیادہ بہتر بنا سکتی تھی. میں نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، گنجائش ہے. تو تعریف وہ جو جنتی ہیں وہ تعریف اللہ ہی کی کر رہے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ عمل کا بدلہ ملے گا ان کو. عمل عمل سے ہٹ کے نہیں ہم کچھ سوچ سکتے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، تم دیکھو گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، کہ وہ عرش کے گرد گھیرا بنائے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ابھی تو زمین پر، زمین و آسمان ہے نا جو اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور زمین پر اللہ کے بندے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. لیکن جو شیطان کے بندے ہیں وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. وہ سب جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی باتیں نہ سنائیں ان کو، تو ان کے دلوں کی خوشی ہی نہیں پوری ہوتی. خوشی ہی اللہ کے علاوہ اس فلاں کی بات بھی کرو، فلاں کی بھی کرو تو میری بات پوری ہوگی. مگر قیامت میں اب فیصلے ہو گئے نا، قیامت کا دن ہو چکا، فیصلے ہو چکے. زمین و آسمان اس سارے گند کوڑے سے، اللہ کے اس نافرمان مخلوق سے پاک ہو چکے ہوں گے. انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اب وہ جہنم میں جانے کے بعد اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین. اور زمین و آسمانوں میں، کائناتوں میں اب اللہ کی تعریف کے سوا کسی اور کی تعریف نہیں ہو رہی ہوگی. پھر صرف یہ وہ وقت ہوگا جب صرف اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہوگی. یہ الحمدللہ کا جو لفظ ہے نا، قرآن شروع بھی یہی سے ہوتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تو میں کہتی ہوتی ہوں الحمدللہ ہی نہیں، جس کو سمجھ میں آئی نا وہ اب آگے باقی جا کے باقی قرآن کیا سمجھے گا. تو الحمدللہ جو ہے نا، یہ اپنی ذات کی مکمل نفی ہے، مکمل نفی. میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میرا کوئی عمل، میری کوئی بات، کچھ بھی قابل تعریف نہیں ہو سکتا. تعریف اللہ کے لیے ہی ہے بس. نہ میرا حسن، نہ میری شکل و صورت، نہ میرا گھر، نہ میرا مال و دولت، نہ میری ڈگریاں، نہ میری اچھا خاندان، نہ اچھے رشتے، کچھ بھی قابل تعریف نہیں ہے. اس دنیا میں بھی تعریف صرف اللہ ہی کی بیان کرنے کی عادت ڈالیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل کرے گا کہ پھر وہاں جب تعریف بیان کی جائے تو ہم بھی جنتوں میں اللہ کی حمد کے طرح نہیں گا رہے ہوں. جنت میں تو اور کوئی بات نہیں ہونی، کوئی لغویات نہیں ہونی، کوئی فضولیات نہیں ہونی، کوئی گانے نہیں ہونے، کوئی گھٹیا مذاق نہیں ہونے، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہونا وہاں پہ. اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف ہی بیان کی جا رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں فرشتے کہیں سلام علیکم
طب تم، یہ جو طب تم کا لفظ ہے نا، یہ کہیں جا کے لکھ لیجئے گا وہاں سامنے، اور آپ نے چلتے پھرتے صرف امیجن کرنا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ فرشتے مجھے کہیں کہ ویل ڈن انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔